الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا صدق اللہ العظیم۔ اولاد یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو وہ بھی جنت میں جاتی ہیں اور اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اولاد نافرمان ہوتی ہے، گنہگار ہوتی ہے، اور اس کے گناہوں والی زندگی میں اس کے ماں باپ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اولاد خود جہنم میں جائے گی بلکہ اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہر انسان رونا روتا ہے کہ اولاد میری نافرمان ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو بیٹے کے بارے میں بھی یہی شکایت، بیٹی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے تو لڑکی کے بارے میں بھی یہی شکایت کہ ہماری بات نہیں مانتی ہے، اس کی ماں کو وہ جواب دیتی ہے، اس کی ماں کو برا بھلا کہتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے دوستو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کی۔ اس لیے علماء نے کتابوں کے اندر 360 اصول لکھے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کریں۔ ایک اصول نہیں ہے، دو نہیں ہے، 360 اصول ہے، اور وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا، ہر اصول پر بات بھی کروں گا، ہر اصول پر جو واقعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ جب ہم اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیوی کا انتخاب کرے، اپنے گھر کی بہو کا جب انتخاب کرے تو ہمیں چاہیے کہ نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرے، بہو کا انتخاب کرے۔ اور نوجوانوں کو بھی چاہیے، بھلے ہی ہماری شادی نہ ہوئی ہو لیکن کبھی نہ کبھی تو ہمیں نکاح میں آنا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہمیں شادی کرنی ہے، اور ہر بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا، ایک وقت کے بعد اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اور آنے والی اولاد وہ نیک بنے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلا اصول یہ ہے، نوجوان کو چاہیے کہ جب اپنی بیوی کا انتخاب کرے تو نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ جب لڑکے کے لیے کسی لڑکی کو ڈھونڈے تو اس وقت نیک لڑکی کو تلاش کرے۔ اسی طریقے سے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ جب آپ اپنی بچی کو کسی کی حرم میں دینا چاہتے ہیں، کسی کی نکاح میں دینا چاہتے ہیں، تو شوہر بھی ایسا ہی دیندار تلاش کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب عورت سے نکاح کرتا ہے، خلاصہ ہے تو 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس سے نکاح کرتا ہے، وہ اس سے شادی کرتا ہے۔ نمبر 1، یا تو مال کو دیکھ کر بندہ نکاح کرتا ہے۔ نمبر 2، یا تو حسب و نسب اور خاندان کو دیکھ کر بندہ نکاح کرتا ہے۔ نمبر 3، یا تو بندہ حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، اور نمبر 4، یا تو بندہ جب نکاح کرتا ہے تو دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جب تم نکاح کرو تو دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کرو۔ آج آپ دیکھ لو اپنے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، اور یہ بات صرف ایک معاشرے کی نہیں ہے،
آپ پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی گھوم لیں، دنیا میں کہیں پر بھی گھوم لیں، ہر جگہ پر، ہر معاشرے میں آپ کو یہی چیزیں نظر آئے گی۔ بعض لوگ نکاح کریں گے کہ بھئی فلاں خاندان میں نکاح کریں گے، ان کے پاس اللہ رب العزت نے مال ان کو بہت دیا ہے، وہ نکاح کر دیتے ہیں، بیٹے کا نکاح کر لیتے ہیں، بیٹی کا نکاح کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مالی اعتبار سے تو اتنے کیپیبل نہیں ہوتے ہیں، لیکن خاندان اونچا ہوتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، تو چلو اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مال کو دیکھ کر نکاح کریں گے تب بھی دونوں جانب سے، لڑکے اور لڑکی کی، اگر لڑکا مالدار ہے، لڑکی غریب خاندان کی ہے تو دونوں سیٹ نہیں ہوتے، تو لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ لڑکی مالدار گھرانے کی ہے اور لڑکا اگر غریب خاندان کا ہے تو پھر لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ حسب و نسب، بڑے خاندان میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خوبصورتی کو دیکھ کر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ خوبصورتی سے میرے دوستو یاد رکھنا زندگی بسا نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت خوبصورت بہت ہے لیکن زبان لمبی ہوتی ہے تب ایمان سے بتاؤ کیا اس گھر کا ماحول سکون والا ہوتا ہے؟ تباہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ شوہر کے پاس خوبصورتی ہے، زبان کا لمبا ہے، ظلم کرتا ہے، بیویوں کو مارتا ہے، طرح طرح کی گالیاں دیتا ہے، یہ چیزیں کرتا ہے، تو کیا آپ ایمان سے بتاؤ شوہر کی خوبصورتی کیا کام آئے گی؟ لیکن اگر دینداری عورت میں بھی ہے، دینداری لڑکے میں بھی ہے، تو دونوں کو پتا چلے گا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور ایک دوسرے کے خاندان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اگر لڑکی کی تربیت ہوئی ہوتی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ساس اور سسر کو، جو میرے دوسرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ مجھے اختیار کرنا ہے۔ لڑکا دیندار ہے تو وہ ایٹیٹیوڈ میں نہیں رہے گا، وہ کبر میں نہیں رہے گا، وہ بھی یہ سمجھے گا کہ میرے ساس اور سسر یہ میرے دوسرے ماں باپ ہیں۔ وہ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کا اکرام اور احترام کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے ساس اور سسر کا بھی اکرام اور احترام کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے بندے کو نکاح کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، اور خاص طور پر یہ لڑکیوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آتا ہے کہ جس کی دینداری کے اوپر، جس کی اخلاق کے اوپر تم کو اطمینان ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس سے نکاح کر لینا۔ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو یاد رکھنا زمین میں فساد مچ جائے گا۔ اور آج بہت سی مرتبہ بہت سے لڑکیوں کے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اچھے رشتے آتے ہیں، لڑکا دیندار ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں؟ یار اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر لڑکی کو نہیں دینا چاہیے، ہماری لڑکی کھائے گی کیا؟ صحابہ کرام کی اولادوں کی لڑکی یا ان کی اولادیں کھا سکتی ہے تو کیا ہماری اولادیں بھوکی مرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لو جہاں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے خلاف جن لوگوں نے اپنی لڑکیوں کے یا اپنے لڑکوں کا نکاح کر لیا ہے، آج خاندان کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دینداری کو سامنے نہیں رکھا، دوسری چیزوں کو سامنے رکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ سچ ہو کر رہے گی کہ لڑائی فتنہ فساد تو ہونے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ساری کی ساری چیزیں پونجی ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز دنیا میں جو ہے نا وہ نیک بیوی ہے۔ اب نیک بیوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں اس کا بھی خلاصہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، کتاب التفسیر میں روایت موجود ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمیں سونے اور چاندی کے بارے میں تو حکم پتہ چل گیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کاش ہمیں اس مال کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا کہ جس کو ہم جمع کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان، وہ زبان جو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والی ہو، یہ بہترین نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی وہ دل جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو۔
اور نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نیک بیوی، جو شوہر کو نیک کاموں میں مدد کرے۔ آج اللہ معاف فرمائے میرے دوستو، ہماری بچیوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے کاموں میں تو عورتیں مدد کر لیتی ہیں لیکن دین کے کاموں میں مدد نہیں کر پاتی۔ شوہر کو صبح میں اٹھ کر جاب پر جانا ہے تو وہ وقت پر اٹھا دیتی ہے، نوکری پر جانا ہے اٹھا دیتی ہیں، دندے پر جانا ہے اٹھا دیتی ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ان کا مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے تو عورتیں کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں ربا کو مت اٹھانا، ابھی سوئے ہیں۔ اگر تو ان کو جگا دے گا تو تیرے ربا کی نیند خراب ہو جائے گی۔ یہ کیوں نماز کے لیے اپنے شوہر کو اس نے نہیں جگایا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی دین کے اعتبار سے تربیت نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام تابعین ایسے تھے نا کہ وہ اپنی اولادوں کو جہاں چاہے وہاں پر ان کا نکاح کرا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے دینداری کو سامنے رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، اپنے غلام کے ساتھ تھے، ان کا نام تھا سالم۔ تو راستے میں ایک جگہ پر تھک گئے تو بیٹھ گئے، ایک مکان تھا، مکان کی دیوار کو ٹیک لگا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو اندر سے آواز آئی، ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا کہ ماں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آپ کو نہیں پہنچا ہے؟ امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا امیر المؤمنین ابھی کہاں جاگ رہے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا ماں، عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر یہ بات لگ گئی۔ گھر پر آئے، گھر پر آنے کے بعد اپنے غلام کو کہا کہ ذرا دیکھ کر آؤ کہ وہ گھر کس کا تھا۔ تو غلام گیا، دیکھا کہ بھئی ایک بہو ہے، ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، ایک بچی، ایک ماں ایک گھر میں رہتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا گزران چلتا ہے۔ شوہر ان کا نہیں ہے، لڑکی کا باپ نہیں ہے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو لڑکی یتیم ہے، اس کے گھر میں اور کوئی ہے نہیں۔ آ کر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو بتا دیا۔ عمر بن خطاب نے اپنی اولادوں کو بلایا، عبد الرحمن کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا کہ تم کو نکاح کا ارادہ ہے؟ بہترین لڑکی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دونوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے نکاح میں تو آلریڈی پہلے سے نکاح لڑکیاں موجود ہیں، ہمیں مزید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ایک لڑکے، ان کا نام ہے عاصم۔ تو عاصم نے اپنے والد سے کہا کہ ابو میرا نکاح نہیں ہوا ہے تو اب میرا اس سے نکاح کرا دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور میاں بیوی نے زندگی گزارنا شروع کر لی۔ اب دیکھو دینداری کو سامنے رکھا نا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس لڑکی سے انہوں نے حضرت عاصم نے نکاح کیا، حضرت عمر بن خطاب کے لڑکے نے، اس کے گھر پر بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اور جانتے ہو میرے دوستو، اس لڑکی سے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی خیر عطا فرمائی۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا، دنیا اس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا ان کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں۔ یعنی شارٹ میں اگر میں رشتہ سمجھاؤں تو حضرت عمر بن خطاب نے جس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروایا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنتی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر نانا بنتے ہیں۔ کتنی بڑی خیر آ گئی۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو چاہتے، 40 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے نام سے کانپ جایا کرتی تھی، اگر چاہتے تو بڑے سے بڑے خاندان کے اندر اپنے بیٹے کا نکاح کرا سکتے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے مالداری کو نہیں دیکھا، حسن و جمال کو نہیں دیکھا، حسب و نسب کو نہیں دیکھا۔ اس لڑکی کی وہ بات ان کو یاد آ گئی جس کے دل میں تقوی اتنا تھا، جس نے اپنے زبان سے جملہ یہ کہا تھا، عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا، عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس کی دینداری کو سامنے رکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے عاصم کا ان سے نکاح کرا دیا، اور اس سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بندہ نیک بیوی سے نکاح کرتا ہے، نیک عورت سے نکاح کرتا ہے، تو کتنی بڑی خیر عطا فرماتے ہیں۔ اب آئندہ بھی انشاءاللہ میں 1-2 واقعات حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کروں گا۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دیواجی زندگی کے اندر چین، سکون، راحت، عافیت اور اطمینان نصیب فرمائے۔